بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ہماری بات چل رہی تھی غزوہ خیبر کی، پہلی حدیث ہوئی تھی اور دوسری حدیث کی ابتدا ہم نے کی تھی، تو ہم پھر سے اس کو شروع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 4196۔ سلمہ بن اکوع بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے۔ رات کے وقت ہمارا سفر جاری تھا کہ ایک صاحب نے عامر سے کہا، ان کا نام اسید بن حضیر ہے، عامر اپنے کچھ شعر سناؤ۔ عامر شاعر تھے۔ اس فرمائش پر وہ سواری سے اتر کر خودی خوانی کرنے لگے، شعر پڑھنے لگے، خاص طور سے جب اونٹ ہوتے ہیں اور اونٹوں کے ساتھ جب چلا جاتا ہے اور شعر پڑھا جاتا ہے تو وہ بہت مست ہو جاتے ہیں اور بہت تیز چلتے ہیں۔ کہا، اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہمیں سیدھا راستہ نہ ملتا، نہ ہم صدقہ کرتے اور نہ ہم نماز پڑھ سکتے، اس لیے ہماری جلدی مغفرت کر۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہماری جانیں تیرے راستے میں فدا ہیں، اور اگر ہماری مٹ بھیڑ ہو جائے تو ہمیں ثابت قدم رکھ، ہم پر سکینت اتار۔ ہمیں جب باطل کی طرف بلایا جاتا ہے تو ہم انکار کر دیتے ہیں۔ آج چلا چلا کر وہ ہمارے خلاف میدان میں آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون شعر کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عامر بن اکوع۔ آپ نے فرمایا، اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرے۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، آپ نے تو انہیں شہادت کا مستحق قرار دے دیا، کاش ابھی اور ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے دیتے۔ پھر ہم خیبر آئے اور قلعہ کا محاصرہ کیا۔ اس کے دوران ہمیں سخت تکالیف اور فاقوں سے گزرنا پڑا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ جس دن قلعہ فتح ہونا تھا اس کی رات جب ہوئی تو لشکر میں جگہ جگہ آگ جل رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ آگ کیسی ہے؟ کس چیز کے لیے اس کو جگہ جگہ جلا رکھا ہے؟ صحابہ بولے کہ گوشت پکانے کے لیے۔ آپ نے پوچھا، کس جانور کا گوشت ہے؟ صحابہ نے کہا، پالتو گدھوں کا۔ آپ نے کہا، تمام گوشت پھینک دو اور ہڈیوں کو توڑ دو۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسا کیوں نہ کر لیں کہ گوشت تو پھینک دیں اور ہڈیوں کو دھو لیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ٹھیک ہے، ایسے ہی کر لو۔ یہاں ایک بات دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا لیکن ابھی اس پر عمل نہیں ہوا تھا کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ آپ نے کہا تھا گوشت پھینک دو اور ہڈیاں توڑ دو، لیکن ابھی ہڈیوں کے توڑنے کی باری نہیں آئی تھی، لیکن انہوں نے، صحابی نے جب عرض کیا تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسے دھو دو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں ہی کر لو۔ دن میں جب صحابہ نے جنگ کے لیے صف بندی کی تو چونکہ عامر کی تلوار چھوٹی تھی، اس لیے انہوں نے جب ایک یہودی کی پیڈلی پر جھک کر وار کرنا چاہا تو خود انہی کی تلوار کی دھار سے ان کے گھٹنے کے اوپر کا حصہ زخمی ہو گیا اور ان کی شہادت اسی میں ہو گئی۔ بیان کیا کہ پھر جب لشکر واپس ہو رہا تو سلمہ بن اکوع کا بیان ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے
کہ عامر کا سارا عمل اکارت ہو گیا، کیونکہ خود اپنی ہی تلوار سے ان کی وفات ہوئی۔ نبی اکرم نے فرمایا، جھوٹا ہے وہ شخص جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، انہیں تو دوہرا اجر ملے گا۔ پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ایک ساتھ ملایا۔ انہوں نے تکلیف اور مشقت بھی اٹھائی اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا۔ شاید ہی کوئی عربی ہو جس نے ان جیسی مثال قائم کی ہو۔ یہاں آگے کہتے ہیں، ہم سے قتیبہ نے بیان کیا، ان سے حاتم نے، کہ مشا بیہا کے بجائے نشا بیہا کہا ہے۔ تو نشا بیہا کا معنی ہوگا کہ عرب میں عامر جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا، اور مشا کے معنی چلنے کے ہوتے ہیں۔ حدیث میں جنگ خیبر کے کچھ مناظر بیان ہوئے ہیں، یہی باب سے وجہ مطابقت ہے۔ عامر جن کا ذکر ہوا ہے، رئیس خیبر مرحب نامی کے مقابلے کے لیے نکلے تھے۔ ان کی تلوار خود انہی کے ہاتھ سے ان کے گھٹنے میں لگی اور وہ شہید ہو گئے۔ بعض لوگوں کو ان کے متعلق خودکشی کا شبہ ہوا، جس کی اصلاح کے لیے رسول اکرم کو عامر کی فضیلت کا اظہار ضروری ہوا۔ حدیث نمبر 4197۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت خیبر میں پہنچے۔ آپ کا قاعدہ تھا کہ جب کسی قوم پر حملہ کرنے کے لیے رات کے وقت موقع پر پہنچتے تو فوراً ہی حملہ نہیں کرتے تھے، بلکہ صبح ہو جاتی تب کرتے۔ چنانچہ صبح کے وقت یہودی اپنے کلہاڑے اور ٹوکرے وغیرہ لے کر باہر نکلے، لیکن جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو شور کرنے لگے کہ محمد، اللہ کی قسم محمد لشکر لے کر آ گئے۔ رسول اکرم نے فرمایا، خیبر برباد ہوا۔ ہم جب کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہوتی ہے۔ واقدی نے نقل کیا ہے کہ خیبر والوں کو پہلے ہی مسلمانوں کے حملہ کی اطلاع تھی۔ وہ ہر رات مسلح ہو کر نکلا کرتے تھے، مگر اس رات کو ایسے غافل ہوئے کہ ان کا نہ کوئی جانور حرکت میں آیا، نہ مرغ نے بانگ دی، یہاں تک کہ وہ صبح کے وقت کھیتی کے آلات لیے نکلے اور اچانک اسلامی فوج پر ان کی نظر پڑی، جس سے وہ گھبرا گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نیک فال لیتے ہوئے خریبت خیبر کے الفاظ استعمال فرمائے، جو حرف بحرف صحیح ثابت ہوئے۔ حدیث نمبر 4198۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم خیبر صبح کے وقت پہنچے۔ یہودی اپنے پھاوڑے وغیرہ لے کر باہر آئے، لیکن جب انہوں نے رسول اکرم کو دیکھا تو چلانے لگے، اللہ کی قسم محمد لشکر لے کر آ گئے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی ذات سب سے بلند و برتر ہے، یقیناً جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر جائیں تو پھر ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہوتی ہے۔ پھر ہمیں وہاں گدھے کا گوشت ملا، لیکن حضور اکرم کی طرف سے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا اور منادی کی کہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں گدھے کا گوشت کھانے سے منع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ناپاک ہے۔ حدیث نمبر 4199۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آنے والے نے حاضر ہو کر کہا کہ گدھے کا گوشت کھایا جا رہا ہے۔ اس پر آپ نے خاموشی اختیار کی۔ پھر دوبارہ وہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ گدھے کا گوشت کھایا جا رہا ہے۔ اس مرتبہ بھی آپ خاموش رہے۔
پھر وہ تیسری مرتبہ آئے اور عرض کیا کہ گدھے ختم ہو گئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی سے اعلان کروایا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں پالتو گدھوں کے گوشت کے کھانے سے منع کرتے ہیں۔ چنانچہ تمام ہانڈیاں الٹ دی گئیں، حالانکہ وہ گوشت سے بھری ہوئی تھیں اور کھول رہی تھیں۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 4200۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز خیبر کے قریب پہنچ کر ادا کی، یعنی فجر کی نماز۔ ابھی اندھیرا تھا۔ پھر فرمایا اللہ کی ذات سب سے بلند و برتر ہے، خیبر برباد ہوا۔ یقیناً جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہوتی ہے۔ پھر یہودی گلیوں میں دوڑتے ہوئے نکلے۔ آخر نبی اکرم نے ان کے جنگ کرنے والے لوگوں کو قتل کرا دیا اور عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا۔ قیدیوں میں ام المومنین حضرت صفیہ بھی تھیں جو دہیہ کلبی کے حصہ میں آئی تھیں۔ پھر وہ حضور اکرم کی خدمت میں آ گئیں، چنانچہ آپ نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے مہر میں انہیں آزاد کر دیا۔ عبدالعزیز بن صہیب نے ثابت سے پوچھا، ابو محمد، کیا تم نے یہ پوچھا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو مہر میں کیا دیا تھا؟ ثابت نے اس بات میں سر ہلایا، اور ان کی آزادی ان کی مہر تھی۔ حدیث نمبر 4201۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیدیوں میں تھیں، لیکن آپ نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ ثابت نے انس سے پوچھا، حضور اکرم نے انہیں مہر کیا دیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ خود انہی کو ان کے مہر میں دیا تھا، یعنی انہیں آزاد کر دیا تھا۔ حدیث نمبر 4203۔ متفق علیہ۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے ساتھ مشرکین یعنی یہود خیبر کا مقابلہ کیا۔ دونوں طرف سے لوگوں نے جنگ کی۔ پھر جب آپ اپنے خیمے کی طرف واپس ہوئے اور یہودی بھی اپنے خیموں میں واپس چلے گئے تو رسول اعظم کے ایک صحابی کے متعلق کسی نے ذکر کیا کہ یہودیوں کا کوئی بھی آدمی اگر انہیں مل جائے تو وہ اس کا پیچھا کر کے اسے قتل کیے بغیر نہیں رہتے۔ کہا گیا کہ آج فلاں شخص ہماری طرف سے جتنی بہادری اور ہمت سے لڑا ہے، شاید اتنی بہادری سے کوئی بھی نہیں لڑا ہوگا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کہا وہ جہنمی ہے۔ ایک صحابی نے اس پر کہا کہ میں ان کے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ بیان کیا کہ پھر وہ ان کے پیچھے ہو لیے، جہاں وہ ٹھہر جاتے وہ بھی ٹھہر جاتے، اور جہاں وہ دوڑ کر چلتے یہ بھی دوڑنے لگتے۔ بیان کیا کہ پھر وہ صاحب زخمی ہو گئے انتہائی شدید طور پر، اور چاہا کہ جلدی موت آ جائے، اس لیے انہوں نے اپنی تلوار زمین پر گاڑ دی اور اس کی نوک سینہ کے مقابل کر کے اس پر گر پڑے، یعنی دباؤ ڈالا، اور اس طرح خودکشی کر لی اور اسی میں ان کی جان نکل گئی۔ اب دوسرے صحابی جو ان کی جستجو میں لگے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ ان صحابی نے عرض کیا
کہ جن کے متعلق ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہیں، تو لوگوں پر آپ کا یہ فرمانا بڑا شاق گزرا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تمہارے لیے ان کے پیچھے پیچھے جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ شخص کیسا ہے اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ ساتھ رہا۔ ایک موقع پر جب وہ شدید زخمی ہو گئے تو اس خواہش میں کہ موت جلدی آ جائے، اپنی تلوار انہوں نے زمین میں گاڑ دی اور اس کی نوک کو اپنے سینے کے سامنے کر کے اس پر اپنا پورا بوجھ ڈال دیا، اور اس طرح انہوں نے خود اپنی جان کو ہلاک کر دیا۔ اسی موقع پر آپ نے فرمایا، انسان زندگی بھر بظاہر جنت والوں کے عمل کرتا ہے، حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرا شخص بظاہر زندگی بھر بظاہر جہنمیوں کا کام کرتا ہے، حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ خودکشی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی اسے حلال سمجھ کر کرے تو وہ مخلد فی النار ہوگا۔ اس کے بارے میں علامہ نووی نے مسلم کی شرح المنہاج میں صراحت کی ہے۔ اس کا تذکرہ علامہ نووی نے کیا ہے، انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے مستحل، جو اسے حلال سمجھتا ہے۔ عام حالت میں کوئی بھی اسے حلال نہیں سمجھتا ہے، لیکن جذبات غالب آ جاتے ہیں، ایک انفعالی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور پھر اسی پر وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس شخص کا انجام معلوم ہو چکا تھا۔ جیسا آپ نے فرمایا ویسا ہی ہوا کہ وہ شخص خودکشی کر کے حرام موت مر گیا اور دوزخ میں داخل ہوا۔ اسی لیے انجام کا فکر ضروری ہے کہ فیصلہ انجام ہی کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر نصیب کرے۔ اس حدیث میں جنگ خیبر کا ذکر ہے اور یہی باب سے مطابقت ہے۔ اگر کوئی آدمی خودکشی کرتا ہے اور اس کے گناہ قیامت کے دن زیادہ ہوئے اور اللہ نے اسے معاف نہیں کیا، وہ جہنم میں چلا گیا اور وہ موحد تھا تو اسے نکال لیا جائے گا، کبھی نہ کبھی وہ جہنم سے باہر آ جائے گا۔ پر اگر وہ مشرک تھا تو کبھی بھی وہ جہنم سے واپس نہیں آ سکے گا۔ حدیث نمبر 4204، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم خیبر کی جنگ میں شریک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کے متعلق جو آپ کے ساتھ تھے اور خود کو مسلمان کہتے تھے فرمایا، یہ شخص جہنمی ہے۔ پھر جب لڑائی شروع ہوئی تو وہ صاحب بڑی پابندی سے لڑے، بہت بہادری سے لڑے اور بہت زیادہ زخمی ہو گئے۔ ممکن تھا کہ کچھ لوگ شبہے میں پڑ جاتے، لیکن ان صاحب کے لیے زخموں کی تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ترکش میں سے تیر نکالا اور اپنے سینے پہ چبھو دیا۔ یہ منظر دیکھ کر مسلمان دوڑتے ہوئے رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کا فرمان سچ کر دکھایا۔ اس شخص نے خود اپنے سینے میں تیر چبھو کر خودکشی کر لی ہے۔ اس پر نبی اکرم نے فرمایا، اے فلاں، جاؤ اور اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی مدد فاجر شخص سے بھی لی ہے اور فاجر شخص کو بھی مسخر کر دیا ہے دین کی خدمت کے لیے۔ یہاں پر بھی بات وہی ہے کہ اگر کوئی آدمی خودکشی کر لیتا ہے تو ایسا شخص وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، البتہ اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا۔ حدیث نمبر 4205، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
غزوہ خیبر میں موجود تھے۔ احادیث کی ترتیب میں نسخہ ہندیہ اور ترقیب میں محمد فؤاد عبدالباقی کے لگائے ہوئے نمبروں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ یہاں پر کچھ تقدیم و تاخیر کی بات ہے، اسی کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں ظاہری عمل کا اعتبار ہوگا۔ ظاہری طور پر کوئی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو پھر اسے مسلمان مانا جائے گا، چاہے وہ میدان جنگ میں ہو اور چاہے اس نے ہمارا ہاتھ ہی کاٹ لیا ہو۔ ہاتھ کاٹنے کے بعد میں وہ پیڑ کے پیچھے چھپ گیا اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اب ہم اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن آخرت میں اندرونی ایمان اور اخلاص فائدہ دے گا۔ ہمارا دل کیسے تھا، ہمارا ایمان کیسے تھا، ہمارا اخلاص کیسے تھا، ہم عبادتیں کیسے کرتے تھے، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 4202 یہی تقدیم و تاخیر ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے کی جو حدیث آئی ہے 4205 کی ہے۔ 4202 ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر لشکر کشی کی، یا اس طرح کہا خیبر کی طرف روانہ ہوئے، تو راستے میں لوگ ایک وادی میں پہنچے اور بلند آواز کے ساتھ تکبیر کہنے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی بہرے کو یا ایسے شخص کو نہیں پکار رہے ہو جو تم سے دور ہو، جسے تم پکار رہے ہو وہ سب سے زیادہ سننے والا اور تمہارے بہت نزدیک ہے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہاں جو قرب ہے اور معیہ ہے، علم کے اعتبار سے، قہر کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں، ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، وہ آسمان پر ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے تھا، میں نے جب لا حول ولا قوت الا باللہ کہا تو رسول اکرم نے سن لیا۔ آپ نے فرمایا، عبداللہ بن قیس، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ میں نے کہا ضرور بتائیے۔ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ رسول اکرم نے فرمایا، وہ کلمہ یہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی گناہوں سے بچنا اور نیکی کرنا یہ اسی وقت ممکن ہے جب اللہ کی مدد شامل حال ہو۔ جنگ خیبر کے لیے اسلامی فوج کی روانگی کا ایک منظر اس روایت میں پیش کیا گیا ہے اور باب اور حدیث میں یہی مطابقت ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ ذکر الہی کے لیے چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نام نہاد صوفیوں میں ذکر بالجہر کا ایک وظیفہ مروج ہے، زور زور سے کلمہ کی ضرب لگاتے ہیں، اس قدر چیخ کر کہ سننے والوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث سے ان کی بھی مذمت ثابت ہوئی۔ جس جگہ شارع علیہ السلام نے جہر کی اجازت دی ہے وہاں جہر ہی افضل ہے، جیسے اذان 5 وقتہ جہر ہی کے ساتھ مطلوب ہے، یا جہری نمازوں میں سورہ فاتحہ کے بعد مقتدی اور امام ہر دو کے لیے آمین بالجہر کرنا، یعنی زور سے آمین کہنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ غرض ہر جگہ تعلیمات محمدی کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 4206 یزید بن ابی عبید
روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے سلمہ بن اکوع کی پڈلی میں ایک زخم کا نشان دیکھ کر ان سے پوچھا، اے ابو مسلم، یہ زخم کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ غزوہ خیبر میں مجھے یہ زخم لگا تھا۔ لوگ کہنے لگے کہ سلمہ زخمی ہو گیا۔ چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے 3 مرتبہ اس پر دم کیا۔ اس کی برکت سے آج تک مجھے اس زخم سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ حدیث نمبر 4207، سہل بن سعد ساعدی روایت کرتے ہیں کہ ایک غزوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کا مقابلہ ہوا، اور یہ غزوہ اور لڑائی یہی خیبر کی تھی، اور خوب جم کر جنگ ہوئی۔ آخر دونوں لشکر اپنے اپنے خیموں کی طرف واپس ہوئے، اور مسلمانوں میں ایک آدمی تھا جنہیں مشرکین کی طرف کا کوئی شخص کہیں مل جاتا تو اس کا پیچھا کر کے قتل کیے بغیر وہ نہ رہتے، اسے مار ہی ڈالتے۔ کہا گیا کہ یا رسول اللہ، جتنی بہادری سے آج فلاں شخص لڑا ہے اتنی بہادری سے تو کوئی نہ لڑا ہوگا۔ آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ صحابہ نے کہا اگر یہ بھی دوزخی ہے تو پھر ہم جیسے لوگ کس طرح جنت والے ہو سکتے ہیں؟ اس پر ایک صحابی بولے کہ میں ان کے پیچھے پیچھے رہوں گا۔ چنانچہ جب وہ دوڑتے یا آہستہ چلتے تو میں ان کے ساتھ ساتھ ہوتا۔ آخر وہ زخمی ہوئے اور چاہا کہ موت جلدی آ جائے، اس لیے وہ تلوار کا قبضہ زمین میں گاڑ کر اس کی نوک سینے کے مقابل کر کے اس پر گر پڑے۔ اس طرح سے اس نے خودکشی کر لی۔ اب وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے پوچھا عجیب بات کیا ہے؟ انہوں نے تفصیل بتائی تو آپ نے فرمایا ایک شخص بظاہر جنتیوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے، اور دوسرا شخص بظاہر دوزخیوں کے عمل کرتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ مسلم کی میں بھی یہ روایت ہے، یعنی یہ متفق علیہ ہے۔ اس لیے تو فرمایا کہ اصل اعتبار خاتمہ کا ہے۔ جنتی لوگوں کا خاتمہ جنت کے اعمال پر اور دوزخیوں کا خاتمہ دوزخ کے اعمال پر ہوتا ہے۔ خودکشی کرنا شریعت میں سخت جرم قرار دیا گیا ہے، یہ حرام موت مرنا ہے۔ روایت میں جنگ خیبر کا ذکر ہے، یہی روایت اور باب میں مطابقت ہے۔ حدیث نمبر 4208، ابو عمران روایت کرتے ہیں کہ انس بن مالک نے بصرہ کی مسجد میں جمعہ کے دن لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سروں پر چادریں ہیں جن پر پھول کڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ لوگ اس وقت خیبر کے یہودیوں کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اکثر چادریں اوڑھتے ہوں گے، اور دوسرے لوگ جن کو حضرت انس نے دیکھا تھا وہ اس قدر کثرت سے چادریں نہ اوڑھتے ہوں گے، اس لیے ان کو یہودیوں سے مشابہت دی۔ اس سے چادر اوڑھنے کی کراہیت نہیں نکلتی ہے۔ بعض نے کہا انس نے 2 رنگ کی چادروں کے اوڑھنے پر انکار کیا، مگر طبرانی نے ام سلمہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی چادر اور ازار کو زعفران یا ورس سے رنگتے۔ بعض نے کہا یہ لوگ چادریں اس طرح اوڑھتے تھے جیسے یہودی اوڑھتے ہیں کہ پیٹھ اور کندھوں پر ڈال کر دونوں کنارے لٹکے رہنے دیتے ہیں، الٹتے نہیں۔ انس نے اس پر انکار کیا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ یہود کی مخالفت کرو۔
حدیث نمبر 4209 سلمہ بن اکوع روایت کرتے ہیں کہ علی غزوہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے تھے کیونکہ آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو انہوں نے سوچا کہ اب میں نبی اکرم کے ساتھ غزوہ میں شریک نہ ہوں گا، چنانچہ وہ بھی آ گئے۔ جس دن خیبر فتح ہونا تھا جب اس کی رات آئی تو رسول اکرم نے فرمایا کل میں اسلامی علم اس شخص کو دوں گا، یا فرمایا کہ وہ علم وہ شخص لے گا جسے اللہ اور اس کا رسول عزیز رکھتے ہیں اور جس کے ہاتھ پر فتح ہوگی اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم سبھی اس سعادت کے امیدوار تھے۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ سب امید لگا کے بیٹھے تھے کہ ہمیں مل جاتا تو اچھا ہوتا، لیکن کہا گیا کہ علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ ہیں علی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو جھنڈا دیا اور انہی کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوا۔ یہاں پر اختصار ہے، پچھلی حدیثوں میں یہ بات گزر چکی ہے کہ اور آپ کو بتایا گیا کہ ان کے آنکھ میں تکلیف ہے، آپ نے بلایا اور اپنا لعاب دہن لگا دیا اور ان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ حدیث نمبر 4210 سہل بن سعد کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اسے عزیز رکھتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ رات سب کی اس فکر میں گزری کہ دیکھیں حضور اکرم علم کسے دیتے ہیں۔ صبح ہوئی تو سب خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور اس امید کے ساتھ کہ علم انہی کو ملے گا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول وہ تو آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ہیں، انہیں آشوب چشم ہے۔ آپ نے کہا انہیں بلا لو۔ جب وہ لائے گئے تو رسول اکرم نے اپنا تھوک ان کی آنکھوں میں لگا دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ اس دعا کی برکت سے ان کی آنکھیں اتنی اچھی ہو گئیں جیسے پہلے کوئی بیماری ہی نہیں تھی۔ علی نے علم سنبھال کر عرض کیا اے اللہ کے رسول میں ان سے اس وقت تک جنگ کروں گا جب تک وہ ہمارے ہی جیسے نہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا یوں ہی چلے جاؤ۔ ان کے میدان میں اتر کر پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو اور بتاؤ کہ اللہ کا ان پر کیا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر تمہارے ذریعہ ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہ لال اونٹ وہاں بہت اچھے مانے جاتے تھے اور بہت اچھے ہوتے تھے اور بڑے قیمتی تصور کیے جاتے تھے۔ معلوم ہوا کہ جنگ اسلام کا مقصود اول نہیں ہے۔ اسلام کا مقصود اول اور مقصود حقیقی اشاعت اسلام ہے اور امن و امان کی بحالی ہے۔ جو اگر تبلیغ اسلام سے ہو جائے تو لڑنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، نہ اس کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف فرمایا ہے کہ اللہ پاک فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا، وہ تو عدل و انصاف اور صلح و امن و امان کا چاہنے والا ہے۔ صلح چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، امان چاہتا ہے۔ حضرت علی کو فاتح خیبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آخر میں جھنڈا سنبھالا اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر خیبر فتح کرایا۔ سرخ اونٹ عرب کے ملک میں بہت قیمتی ہوتے ہیں، اس لیے اس کی مثال دی گئی ہے۔ حدیث نمبر 4211
انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم خیبر آئے، پھر جب اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو خیبر کی فتح عنایت فرمائی تو آپ کے سامنے صفیہ بنت حوی بن اخطب کی خوبصورتی کا کسی نے ذکر کیا۔ ان کے شوہر قتل ہو گئے تھے اور ان کی شادی ابھی نئی نئی ہوئی تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے پسند کر لیا اور اپنے لیے چن لیا اور انہیں ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ آخر جب ہم مقام صد الصحابہ میں پہنچے تو ام المومنین صفیہ حیض سے پاک ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ خلوت فرمائی۔ پھر آپ نے حیض بنایا۔ یہ حیض ایک قسم کا کھانا ہوتا ہے جسے کھجور کے ساتھ گھی اور پنیر وغیرہ ملا کر بنایا جاتا ہے، اور اسے چھوٹے سے ایک دسترخوان پر رکھ کر مجھ کو حکم دیا کہ جو لوگ تمہارے قریب ہیں انہیں بلا لو۔ ام المومنین صفیہ کا حضرت کی طرف سے یہی ولیمہ تھا۔ پھر ہم مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ نبی اکرم نے صفیہ کے لیے ابا اونٹ کی کوہان میں باندھ دی تاکہ پیچھے سے وہ اسے پکڑے رہیں، اور آپ نے اونٹ کے پاس بیٹھ کر اپنا گھٹنا اس پر رکھا اور صفیہ اپنا پاؤں حضرت کے گھٹنے پر رکھ کر سوار ہوئیں۔ دراصل حضرت صفیہ ایک طرح سے بادشاہ کے خاندان کی تھیں، وہ سب بڑے بڑے لوگ تھے، اور یہ جن کے حصے میں گئی تھیں ان کا مقام وہ نہیں تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ان کے بدلے میں دوسری قیدی عورتوں کو لے لو اور اسے ہمیں دے دو۔ انہوں نے بہت خوشی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اس حدیث کو لے کر کے لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، حسن پرست تھے، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ آپ نے ان کے جذبات کی قدر کی تھی، ان کے خاندان کی رعایت کی تھی، اور اسی اعتبار سے بیت نبوی میں ان کو شامل کر لیا تھا۔ حدیث نمبر 4212، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ بنت حوی کے لیے خیبر کے راستہ میں 3 دن تک قیام فرمایا اور آخری دن ان سے خلوت کی، اور وہ بھی امہات المومنین میں شامل ہو گئی۔ حدیث نمبر 4213، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور خیبر کے درمیان صد الصحابہ میں 3 دن تک قیام فرمایا اور وہیں صفیہ سے خلوت کی تھی۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمانوں کو ولیمہ کی دعوت دی۔ آپ کے ولیمہ میں نہ روٹی تھی نہ گوشت تھا، صرف اتنا ہوا کہ آپ نے بلال کو دسترخوان بچھانے کا حکم دیا اور وہ بچھا دیا گیا۔ پھر اس پر کھجور، پنیر اور گھی رکھا۔ مسلمانوں نے کہا صفیہ امہات المومنین میں سے ہیں یا باندی ہیں؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پردے میں رکھا تو امہات المومنین میں سے ہوں گی، لیکن اگر آپ نے انہیں پردے میں نہیں رکھا تو پھر یہ اس کی علامت ہوگی کہ وہ باندی ہیں۔ آخر جب کوچ کا وقت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی سواری پر پیچھے بیٹھنے کی جگہ بنائی اور ان کے لیے پردہ کیا۔ حدیث نمبر 4214، حضرت عبداللہ بن مغفل روایت کرتے ہیں کہ ہم خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ کسی شخص نے چمڑے کی ایک کپی پھینکی جس میں چربی تھی۔ میں اسے اٹھانے کے لیے دوڑا، لیکن میں نے جو مڑ کر دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔
حدیث نمبر 4215 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی اکرم نے لہسن و پالتو گدھوں کے کھانے سے منع فرمایا تھا۔ لہسن کھانے کی ممانعت کا ذکر صرف نافع سے منقول ہے اور پالتو گدھوں کے کھانے کی ممانعت صرف سالم سے منقول ہے اور یہ روایت متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 4216 علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر عورتوں سے متاع کی ممانعت کی تھی اور پالتو گدھوں کے کھانے کی، یہ بھی متفق علیہ ہے۔ اس سے پہلے متاع کرنا جائز تھا، مگر آج کے دن سے متاع قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ روافض متاع کے قائل ہیں، اس شیعوں کی یہ غالی جماعت ہے جو سراسر باطل خیال ہے۔ اسلام جیسے بااصول مذہب میں متاع جیسے ناجائز فعل کی کوئی گنجائش قطعاً نہیں ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق حجۃ الوداع میں متاع حرام ہوا اور قیامت تک اس کی حرمت قائم رہی۔ حضرت عمر نے برسر منبر اس کی حرمت بیان کی اور دوسرے صحابہ نے سکوت کیا تو اس کی حرمت پر اجماع ثابت ہو گیا۔ حدیث نمبر 4217 عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے غزوہ خیبر کے موقع پر پالتو گدھے کا گوشت کھانے کی ممانعت کی تھی اور اس سے روکا تھا۔ حدیث نمبر 4218 عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت سے روکا تھا۔ حدیث نمبر 4219 حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر گدھے کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا اور گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دی تھی۔ تو گھوڑا حلال ہے، آج بھی حلال ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ اسے ذبح نہیں کرتے اور اس کا گوشت کھاتے نہیں ہیں، لیکن یہ اپنی حلت پر قائم ہے۔ حدیث نمبر 4220 شیبانی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی اوفا سے سنا کہ غزوہ خیبر میں ایک موقع پر ہم بھوکے تھے، ادھر ہانڈیوں میں ابال آ رہا تھا، گدھے کا گوشت پک رہا تھا اور کھٹکھٹا رہا تھا اور کچھ پک بھی گئی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ گدھے کے گوشت کا ایک ذرہ بھی نہ کھاؤ اور اسے پھینک دو۔ ابن ابی اوفا نے بیان کیا کہ پھر بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت اس لیے کی ہے کہ ابھی اس میں سے خمس نہیں نکالا گیا تھا، اور بعض لوگوں کا خیال تھا کہ آپ نے اس کی ممانعت ہمیشہ کے لیے کر دی ہے، البتہ ہمیشہ کے لیے اس کی ممانعت کر دی ہے کیونکہ یہ گندگی کھاتا ہے۔ حدیث نمبر 4221 4222 عبداللہ بن ابی اوفا روایت کرتے ہیں کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پھر انہیں گدھے ملے تو انہوں نے ان کا گوشت پکایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ ہانڈیاں اڈیل دو اور الٹ دو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 4223 4224 براء بن عازب اور عبداللہ بن ابی اوفا روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر رسول اکرم نے
गधों के गोश्त को हराम कर दिया था और कहा था हांडियों का गोश्त फेंक दो। उस वक्त हांडियाँ चूल्हे पर रखी गई थीं और पक रही थीं। हदीस नंबर 4225, बरा इब्न आज़िब रिवायत करते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा में शरीक थे, यानी ग़ज़वा खैबर में। हदीस नंबर 4226, बरा इब्न आज़िब रिवायत करते हैं कि ग़ज़वा खैबर के मौका पर नबी अकरम ने हुक्म दिया कि गधों का गोश्त हम फेंक दें, कच्चा भी और पका हुआ भी। फिर हमें उसके खाने का कभी आपने हुक्म नहीं दिया। ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है। हदीस नंबर 4227, इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि मुझे मालूम नहीं आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे का गोश्त खाने से इसलिए मना किया था कि इससे बोझ ढोने का काम लिया जाता है, और आपने पसंद नहीं किया कि बोझ जो ढोने वाले जानवर ख़त्म हो जाएं, या आपने सिर्फ ग़ज़वा खैबर के मौका पर पालतू गधों के गोश्त की ममानियत की थी। यह हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है। हदीस नंबर 4228, अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर में माल गनीमत से सवारों को 2 हिस्से दिए थे और पैदल फौजियों को 1 हिस्सा। इसकी तफसीर नाफ़े ने इस तरह की है कि अगर किसी शख्स के साथ घोड़ा होता तो उसे 3 हिस्से मिलते थे, और अगर घोड़ा ना होता तो सिर्फ 1 हिस्सा मिलता था। हदीस नंबर 4229, जुबैर बिन मुतीम रिवायत करते हैं कि मैं और उस्मान बिन अफ़्फ़ान रसूल अकरम की खिदमत में हाजिर हुए। हमने अर्ज़ किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु मुत्तलिब को तो खैबर के खुम्स में से इनायत फरमाया है और हमें नज़रअंदाज कर दिया है। हालांकि आपसे क़राबत में हम और वो बराबर थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब एक हैं। जुबैर बिन मुतीम ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु अब्द शम्स और बनु नौफल को खुम्स में से कुछ नहीं दिया था। हदीस नंबर 4230, अबू मूसा अशरी रिवायत करते हैं कि जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के मुतालिक ख़बर मिली, जब हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के मुतालिक ख़बर मिली तो हम यमन में थे, इसलिए हम भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हिजरत की नीयत से निकल पड़े। मैं और मेरे 2 भाई, मैं दोनों से छोटा था। मेरे एक भाई का नाम अबू बुर्दा था और दूसरे का अबू रोम। उन्होंने कहा कि कुछ ऊपर 50 या इन्होंने यूँ बयान किया कि 53 या 52 मेरी कौम के लोग हमारे साथ थे। हम कश्ती पर सवार हुए, लेकिन हमारी कश्ती ने हमें नजाशी के मुल्क हबशा में ला डाला, यानी वहाँ ले जा कर के छोड़ा थपेड़ों ने। वहाँ हमारी मुलाकात जाफ़र बिन अबी तालिब से हो गई, जो पहले ही मक्का से हिजरत करके वहाँ पहुँच चुके थे। हमने वहाँ उन्हीं के साथ क़याम किया। फिर हम सब मदीना एक साथ रवाना हुए। यहाँ हम हुज़ूर अकरम की खिदमत में उस वक्त पहुँचे जब आप खैबर फ़तेह कर चुके थे। कुछ लोग हमसे कश्ती वालों से कहने लगे कि हमने तुमसे पहले हिजरत की है, और अस्मा बिनते उमैस जो हमारे साथ मदीना आई थीं, उम्मुल मोमिनीन हफ्सा की खिदमत में हाजिर हुई। उनसे मुलाकात के लिए वो भी नजाशी के मुल्क में हिजरत करके चली गई थीं। उमर भी हफ्सा के घर पहुँचे।
اس وقت اسما بنت امیس وہیں تھیں۔ جب عمر نے انہیں دیکھا تو دریافت کیا کہ یہ کون ہیں؟ ام المومنین حضرت حفصہ نے بتایا کہ یہ اسما بنت امیس ہیں۔ عمر نے اس پر کہا اچھا وہی جو حبشہ سے بحری سفر کر کے آئی ہیں، سمندری سفر کر کے؟ اسما نے کہا جی ہاں۔ عمر نے ان سے کہا کہ ہم تم لوگوں سے ہجرت میں آگے ہیں، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تمہارے مقابلے میں زیادہ قریب ہیں۔ اسما اس پر بہت غصہ ہو گئی اور کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہو، تم میں جو بھوکے ہوتے تھے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلاتے تھے، جو ناواقف ہوتے اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے اور علم دیتے تھے، لیکن ہم بہت دور حبشہ میں غیروں اور دشمنوں کے ملک میں رہتے تھے۔ یہ سب کچھ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے ہی میں تو کیا، اور اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی جب تک تمہاری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ نہ دوں۔ ہمیں اذیت دی جاتی تھی، دھمکایا جاتا تھا، ڈرایا جاتا تھا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کروں گی اور آپ سے اس کے متعلق پوچھوں گی۔ اللہ کی قسم نہ میں جھوٹ بولوں گی، نہ کجروی اختیار کروں گی، اور نہ کسی خلاف واقعہ بات کا اضافہ کروں گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔